الحمدللہ قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں دعوت دوں گا جرنیل اعظم حضرت مولانا معاویہ اعظم دامت برکاتہم العالیہ کو ایک شعر ان کی نظر کر کے میں ان کے حوالے کرنا چاہوں گا، جو یہ کہہ رہے ہیں جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو، جو ہوں رہزن میں ان کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور جو ہوں منکر قرآن و اصحاب رسول کے، ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں میری نظر میں جھنگوی قاسمی فاروقی اعظم جیسے مرد قلندر، جو ہوں میری نظر میں جھنگوی قاسمی فاروقی اعظم جیسے مرد قلندر، میں کسی اور کو مجدد کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ میں دعوت دینے لگا ہوں، آپ کے نعروں کی گونج میں اٹھ کر استقبال کیجئے گا، جرنیل اعظم کا اٹھ کر استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، کردار صحابہ، کردار صحابہ، حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب، حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب، دینی مدارس پاکستان زندہ باد۔ تشریف رکھیں، تشریف لاتے ہیں جرنیل اعظم وکیل صحابہ و اہل بیت ایم پی اے جنگ حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب دامت برکاتہم العالی۔ خلیل الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دیوبند ہے انوار مدینہ کی تجلی، دیوبند ہے انوار مدینہ کی تجلی، توحید کی اس شمع سے روشن ہے زمانہ،
اس مکتبہ فکر کے ممنون ولی ہیں، مذہب کی حقیقت ہے یہ باقی ہے فسانہ، ماضی کی جبیں پر ہے جلوہ فگن کردار دیوبند، انوار رسالت کا ہے منزہ وطن کردار دیوبند، سنت ابراہیم اسے وراثت میں ملی ہے، سنت ابراہیم اسے وراثت میں ملی ہے، صنم فروش نہیں بت شکن ہے کردار دیوبند۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، ذی قدر حضرات علماء کرام، آج کی یہ خوبصورت تقریب جامعہ منظور الاسلامیہ سے دورہ حدیث شریف سے آخری سبق پڑھنے کے بعد فراغت حاصل کرنے والے ان نوجوان طلباء کے ان اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ اساتذہ کرام دعاؤں کے ساتھ انہیں روانہ کریں گے۔ مدرسے میں جب کبھی ٹھوکر لگتی تھی تو آپ کو سنبھالنے کے لیے استاد محترم مولانا حفیظ اللہ صاحب کا ہاتھ آگے رہتا تھا۔ اب مدرسے سے نکل جانے کے بعد آپ کو جب ٹھوکر لگے گی تو خود ہی سنبھلنا پڑے گا۔ مدرسے میں چھوٹی بڑی پابندیوں میں زندگی کے شب و روز آپ نے گزارے، باہر جانے کی چند دنوں کے لیے خوشی آپ کو ضرور ہوگی، لیکن جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو جتنے بڑے فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں، سر پر آپ کے سجنے والی دستار سے پہلے تک موقع تھا کہ آپ فتنوں سے منہ موڑ لیتے، لیکن اس دستار کو جب آپ کے اساتذہ کرام نے اعتماد کرتے ہوئے منظور الاسلامیہ سے لے کر حضرت نانوتوی تک آپ کو ایک عظیم الشان نسبت کے ساتھ جوڑ دیا، اب آنے والے فتنے کے مقابل خون کے آخری قطرے تک کھڑا رہنا یہ آپ کی نسبتوں کا تقاضا ہے۔ مدرسے سے نکلتے وقت کچھ دن کے لیے یہ احساس ضرور ہوتا ہے، پابندی سے اٹھنا اور پابندی سے سونا، کبھی کھانا ملنا اور کبھی نہ ملنا، اور کبھی ملا تو پسند نہ آیا، اور کبھی پسند آیا تو کم ملا، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد کھانے پینے اور اپنی مرضی کے بستر ترجیحات میں شامل نہیں رہتے، وہ بوریا، وہ ٹاٹ جس کے 2-5 فٹ کے ٹکڑے تھما دیے جاتے ہیں اور سلاخوں کے پیچھے آدمی اوڑھ کر لیٹ جاتا ہے، کھانا اپنی مرضی کا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ترجیح میں شامل نہیں رہتا، پلیٹ سلاخوں کے پیچھے ہوتی ہے اور بالٹی سے سالن نکال کے ایک شخص دینے والا دیتا ہے، ذائقے پر توجہ نہیں جاتی، گنبد خضراء پہ نظر جاتی ہے۔ حالات سے گزرنا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں سے گزرنا ہے، بڑے بڑے سمندروں سے گزرنا ہے، اور اگر یہاں بیٹھے ہوئے میرے نوجوان بھائیوں میں کسی کو لگتا ہے کہ اپنے علم کی بنیاد پہ گزر جاؤ گے تو خدا کی قسم نہیں گزر سکتے۔ اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے کسی نوجوان بھائی کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی صحت کی بنیاد پر، قوت ارادی کی بنیاد پر نکل جائے گا تو کبھی نہیں نکل سکتا۔ صحت اور تندرستی کی بنیاد پر نکلنا ہوتا تو شہباز گل نکل جاتا۔ عقل اور صلاحیت کی بنیاد پہ نکلتا تو گزشتہ کل فواد چودھری کی بیوی یہ نہ کہتی کہ میرے خاوند کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تعلقات کی بنیاد پہ بچنا ہوتا تو بھٹو کو پھانسی نہ لگتی۔
منصب کی وجہ سے بچنا ہوتا تو نواز شریف آج پاکستان میں ہوتا. ملکی اور عالمی حالات کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے بعد اگر کوئی بچت کے راستے بنا سکتا تھا تو آج پرویز مشرف بیماریوں میں نہ سڑ رہا ہوتا. انہوں نے تو جن آقاؤں کی خدمت کی، اس بیماری میں جب پرویز مشرف نے امریکہ سے علاج کے لیے ویزا مانگا تو انہوں نے علاج کا ویزا دینے کی درخواست بھی مسترد کر دی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب اس سے پھر بندہ گزرتا کیسے؟ ان حالات سے ہم گزریں گے کیسے؟ مدرسے میں آئے تو سردیوں کے کپڑے ماں باپ نے دے دیے تو سردیوں سے گزر گئے. مدرسے میں آئے تو گرمیوں کے کپڑے بھی ماں باپ سے اساتذہ سے مل گئے تو گرمیوں سے گزر گئے. اب مدرسے سے نکلنے کے بعد نکلیں گے تو فتنوں کے جب تیز ہوائیں چلیں گی تو بچ کے گزرنا کیسے؟ تو وہاں سے گزرنے کے لیے سردی اور گرمی کے کپڑے نہیں، وہاں سے گزرنے کے لیے غلامی مصطفیٰ کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں سے اگر کوئی چیز ثابت قدمی کے ساتھ آپ کو گزار سکتی ہے تو خدا کی قسم وہ امریکہ کی نیشنلٹی نہیں، وہ سنت بلالی ہو سکتی ہے. وہاں سے اگر کوئی چیز آپ کو محفوظ ہاتھوں میں گزار سکتی ہے تو نسبت مصطفیٰ ہو سکتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ 1400 سالوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا گزرا ہو کہ جب نسبت مصطفیٰ کے امین روئے زمین پہ نہ دیکھے گئے ہو، بلکہ دنیا نے دیکھا حضرت شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے تو نسبت مصطفیٰ کے امین موجود تھے. دنیا نے دیکھا جعفر تھانیسری 22 سال تک کالا پانی کی اسیری میں رہے تو نسبت مصطفیٰ کی کرنیں ان کے دامن میں تھی. دنیا نے دیکھا اگر حضرت شیخ الہند نے قید و بند کی صحبتیں گزاری اور انگریز ان کا بال تک باقا نہ کر سکا تو وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں پر رہنے والوں کے دلوں کے تار مصطفیٰ کے مدینے سے جڑے ہوئے تھے. اگر 1400 سال کے بعد دنیا نے دیکھا عطا اللہ شاہ بخاری ختم نبوت کا پہرے دار بن کر دنیا کے طاغوت سے ٹکرا جاتا ہے تو عطا اللہ شاہ بخاری کی تاریں ملی ہوئی تھی. اگر جنگ کی سرزمین پر حق نواز جنگوی کو دنیا نے دیکھا تو وجہ نسبت مصطفیٰ. یہ بھائی تمام دوستوں سے گزارش ہے یہ سٹیج خالی کر دیں. صرف علماء کرام مہمانان گرامی رہیں گے. یہ تمام دوست مہمانوں کے لیے قیادت کے لیے سٹیج خالی کر دیں. جلدی سے میری تمام رفقائے کرام سے گزارش ہے کہ مہمانوں کے علاوہ تمام دوست جو ہے سٹیج خالی کر دیں. فی الفور سٹیج خالی کیا جائے، قیادت کے لیے سٹیج خالی کیا جائے. سٹیج کو فی الفور خالی کیا جائے. اس سے پہلے کہ آپ کو سٹیج سے نیچے کیا جائے، باعزت طور پر سٹیج کو علماء کے لیے مہمانوں کے لیے چھوڑ دیں. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، حضرت مولانا اسد اللہ فاروق صاحب، حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب، حضرت مولانا حق نواز، مولانا اشار القاسمی شہید، حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید، حضرت مولانا اعظم طارق شہید، حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید. نعرہ تکبیر.
توجہ ہے آپ کی؟ یہ جو باہر کھڑے ہوئے احباب ہیں اگر تشریف رکھیں تو یہاں جو موجود ہیں اگر یہ تشریف رکھیں اور اس طرف جو موجود ہیں یہ بھی تشریف رکھیں. آ جائیں. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بھائی. سادہ کپڑوں میں بھی اگر سپاہی آ جائے نا, سادہ کپڑوں میں بھی سپاہی آ جائے تو اس کا اعتماد باقی لوگوں سے منفرد ہوتا ہے. سادہ کپڑوں میں فوج کا افسر آ جائے تو اس کے اعتماد سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایدا اعتماد سادے آڑا نہیں ہے, صرف کپڑے سادے میں. پتہ چلتا ہے نہیں چلتا؟ کسی کو پولیس کی ذمہ داری مل جائے, وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اتنا پورا اعتماد ہو جاتا ہے کہ اس کو بغیر وردی کے بھی دیکھا جائے, اس کا تمطراق, اس کا انداز گفتگو, اس کا اعتماد مختلف ہوتا ہے. فوج کا افسر آ جائے, سادہ کپڑوں میں آ جائے, اس کے اعتماد کا انداز منفرد ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اگر کسی کی جیب میں برٹش پاسپورٹ ہو تو برٹش پاسپورٹ والے کا اعتماد مختلف ہوتا ہے, امریکن پاسپورٹ والے کا اعتماد مختلف ہوتا ہے. آپ کو مبارک ہو آپ کے دل و دماغ پر. آپ لباس میں اگر اس لباس میں ہو یا آپ, میری اگلی کہنے والی بات پر نظر رکھیے گا, آپ اس لباس میں ہو یا آپ ہتھکڑیوں کے زیور میں ہو, آپ اس لباس میں ہو یا آپ کالا پانی کے جزیروں میں ہو, آپ اس لباس میں ہو یا آپ پھانسی گھاٹ پر ہو, ہمارا اعتماد متزلزل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے غلامی مصطفیٰ میں جینا سیکھا ہے. جے امریکہ دی نوکری کرن والے دا, جے امریکہ دی نوکری کرن والے دا اعتماد لمحہ بھر واسطے زیر زبر نہ ہوئے تے منظور الاسلامیہ تو نکلن والا ایک گل ذہن چ رکھے, ہماری نسبت اس ابو بکر صدیق سے ہے جو پہلو مصطفیٰ میں. آپ یہاں سے روانہ ہوں گے اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ. عملی زندگی میں بعض مولویوں نے یہ بھی طے کیا ہوا ہوگا مسجد پنڈ چ بنا لئیے, رہائش دے نال لب گئیے, بس شادی, نماز, خطبہ جمعہ, دین دی خدمت مکمل. 2 سال بعد دوبارہ ملاقات ہوئی, وہ جی نال ایک درس بھی شروع کر دیتا ہے. میں اس سے اختلاف نہیں کرتا, لیکن اپنے آپ کو صرف منبر و محراب تک روکنا, اپنے آپ کو صرف مسجد اور مدرسہ تک روکنا اور اسی کو کافی کبھی نہیں سمجھنا. اگر کبھی دین کی بات کے لیے امام مالک کی طرح اپنے فتوے پہ ڈٹنے کا موقع آئے تو امام مالک نے مسند حدیث کو چھوڑ کر گدے پہ بٹھایا گیا, منہ پہ کالا رنگ ڈالا گیا. امام مالک نے بادشاہ کی مرضی کے خلاف فتویٰ دینے کے بعد مدینے کے ہر چوک میں کہا میں مالک بن انس ہوں, بادشاہ کی مرضی کے خلاف فتویٰ دیا ہے, جان دے سکتا ہوں, فتوے سے پیچھے نہیں رہ سکتا. منبروں میں رات کی ذمہ داری اپنی جگہ پر, لیکن دین کہتے ہوئے
حق بیان کرتے ہوئے اگر تختہ دار بھی آ جائے گا تو جامعہ منظور الاسلامیہ سے نکلنے والا ابو حنیفہ کا بیٹا بن کے دکھائے گا. ਢਿੱਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਢਿੱਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ. ਢਿੱਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁੱਕ ਗਈ. ਤੜਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ. میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش اس لیے ہوا تھا. آپ نے ایک دو نعرے مزید لگانے ہیں تو لگا لیں. اب میری گفتگو میں کوئی شخص نعرہ نہ لگائے. بات کو سمجھے. اس وقت ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. اس وقت باہر کا درجہ حرارت کیا ہے. اس وقت ملک کن حالات سے گزر رہا ہے. اس وقت اندرونی بیرونی سازشوں کا کس طور پر مدارس و مساجد اور پاکستان کو سامنا ہے. اس کے لیے ایسی قیادت کی ضرورت ہے جن کی کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہو. ایسی قیادت کی ضرورت ہے جن کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا پاکستان ہو. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نورانی قاعدے سے لے کر دورہ حدیث کے اسباق پڑھنے تک اگر کسی ایک طبقے کے دل میں اسلام کے بعد اپنے وطن کی محبت رہتی ہے تو وہ صرف مدرسے کے طالب علم ہوتا ہے. کبھی کسی مدرسے کے طالب علم کی زبان سے یہ نہیں سنو گے کہ میں یہاں سے ڈگری لینے کے بعد دبئی پڑھانے جانا چاہتا ہوں. کبھی کوئی نہیں کہتا میں دورہ حدیث کے بعد امریکہ پڑھانے جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں نہیں میں اپنی مسجد کی گاؤں میں خدمت کروں گا. کہتے ہیں میں قصبے میں بیٹھوں گا. کہتے ہیں میں مکتب قائم کروں گا. اگر آپ سیلاب کے دنوں میں دیکھیں, یہ پچھلے دنوں جب سیلاب آیا بلوچستان میں, جنوبی پنجاب میں, سندھ کے علاقوں میں, وہاں پر سندھ کی حکومت تو خیر اللہ ہی حافظ ہے, آج تک نہیں پہنچے. وہاں پہ اگر بستی بستی کریا کریا کشتی کے ذریعے سائیکل موٹر سائیکل کے ذریعے ایک ایک آدمی تک اگر وہاں کھانا پہنچانے کا نظم قائم کیا تو مسجد مدرسے والے نے کیا. لوگ کہتے رہے ہمیں یہاں پہ وہ نام نہاد فلاحی تنظیمیں نظر نہیں آ رہی, ہماری مسجد کے مولانا صاحب ہمارے پاس کھانا لے کے آئے. لوگ بتاتے رہے ہمارے بچے بھوکے پیاسے ہیں, اگر اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا ہے مسجد کے مولوی نے دیا ہے. کیوں؟ یہ ان کے دل میں خدا خوفی ہے, پاکستان سے محبت ہے, اپنے لوگوں کا درد ان کے دل میں ہے. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے حالات اگر سیاسی طور پر بہتر ہو سکتے ہیں اس کا بھی ایک ہی راستہ ہے, مولویوں کو حکومت دینی چاہیے. مولویوں کو حکومت دینی چاہیے. وہ کہنے گے جی مولویوں کو کیویں دے دئیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مولوی کا لائف سٹائل دیکھو اور اپنی شاہ خرچیاں دیکھو. مولوی تو چٹائی پر سوتا ہے, مولوی تو شاہ خرچیاں نہیں کرتا. لیکن آپ کے 8 حصے جب ملک کے ڈوب گئے اس وقت ایک ایک بندے تک کھانا پہنچانے والا یہ مولوی تھا. آپ کا ملک آفت میں آ جائے, زلزلے میں گر جائے, ایک ایک بندے کی فکر کو لے کر دعا کر کے لوگوں تک دوائی اور کھانا پہنچانے والا یہ مدرسے کا پڑا ہوا ہے. لہذا ضروری ہے کہ اس وقت ملک کی شاہ خرچیاں کم کی جائیں, اور حکمرانوں اگر مولویوں کی طرح تم رہ سکتے ہو تو کل سے ہی پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. ان کی طرح رہنا سیکھو, چٹائی پہ سونا سیکھو, تمہاری شاہ خرچیاں کم نہ ہوں تو قوم لیٹر مگر 35 روپیے پڑے,
تمہاری شاہ خرچیاں کم نہ ہوں اور قوم 70 روپے مہنگا ڈیزل اور IMF کی طرف سے عائد کردہ مشکل شرائط پر سمجھوتا کرے؟ کیوں کرے؟ اگر سادے انداز میں اور بالکل سادگی کے ساتھ مولوی شب و روز گزار سکتا ہے تو قوم پر مشکل حالات ہیں، حکمرانوں تم کیوں نہیں گزار سکتے؟ یا تو ملک ان کے حوالے کر دو، ان کے پاس شاہ خرچیاں کرنے کا مزاج نہیں ہے، اور اگر ان کے حوالے نہیں کرتے پھر انہی حجرے میں تمہیں بھی آرام کرنا ہوگا جن حجروں میں یہ قرآن کا عالم رہتا ہے۔ آج کے اس نمائندہ اجتماع کے ذریعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو فی الفور اپنی مراعات کم کر کے ایک عام مؤذن اور امام مسجد کی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کا نمونہ پیش کرنا چاہیے، تاکہ وہ سارے پیسے خزانے سے بچا کر عام پاکستانی کی فلاح پر خرچ ہو سکے۔ آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ اس سے اگلی بات، جو باتیں یہاں پہلے ہو چکی ہیں میں دہرانا نہیں چاہتا۔ آپ کے علم میں تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل قومی اسمبلی میں علامہ عبدالاکبر چترالی نے پیش کیا۔ علامہ عبدالاکبر چترالی کے اس بل سے اراکین قومی اسمبلی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، بلکہ اتفاق کے ساتھ اس بل کو قومی اسمبلی سے پاس کر لیا گیا۔ علامہ عبدالاکبر چترالی کا وہ بل اس سے پہلے قائمہ کمیٹی میں تھا، وہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کے MNAs موجود تھے، ان میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، اراکین قومی اسمبلی نے اختلاف نہیں کیا، اور یہاں سے پاس ہونے کے بعد اب اگلے مرحلے میں وہ سینٹ میں پاس ہونے کے لیے جائے گا، اور امید ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر، پیپلز پارٹی کے سینیٹر، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی کے سینیٹر ناموس صحابہ و اہل بیت بل کو پاس کریں گے، اور متفقہ طور پر سینٹ سے پاس ہونے کے بعد صدر پاکستان اس پر دستخط کریں گے، اور صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے عمر قید کا قانون بنے گا۔ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ایک طبقہ کہتا ہے جی اہل و سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اہل و سنت کی کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہے، اس قانون کے بعد تو اہل و سنت کی کتابیں قانون کی گرفت میں آ جائیں گی۔ اہل سنت نو یہ پریشانی نہیں تو تینوں کا بھی پریشانی ہے۔ اگر اہل سنت کو پریشانی نہیں تو تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ بالآخر جب یہ حربہ کامیاب نہ ہو سکا تو اب ملک میں مختلف جگہ پر نہ صرف یہ اس بل کے خلاف پریس کانفرنسوں کا سلسلہ چل نکلا، بلکہ ان پریس کانفرنسوں میں صحابہ کرام کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، ان پریس کانفرنسوں میں اہل بیت کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ جو پہلے قانون موجود تھا اس قانون میں ترمیم کی گئی کہ پہلے 3 سال تھا، اب عمر قید اور کم از کم 10 سال کر دیا جائے۔ تشریح تو وہی پرانی ہے جو پہلے تھی، وہی اب ہے، صرف سزا میں کمی زیادتی کی گئی ہے۔ اگر تمہیں پچھلی تشریح سے اتفاق تھا تو اب اس موقع پر اختلاف کیوں ہے؟ اور اگر تمہیں پہلے سے اختلاف تھا تو اس کا مطلب ہے تم پاکستان کے آئین کے غدار ہو۔ اگر پہلے سے اختلاف تھا تو پہلے بولے کیوں نہیں؟ اور اگر اب بولے ہو تو اس کا مطلب ہے تم آئین کے چھپے ہوئے غدار تھے، سامنے اب آئے ہو۔ اس ملک میں آئین کا غدار قادیانی کی شکل میں ہو، صحابہ اہل بیت دشمن کی شکل میں ہو، پاکستان میں ایسے آئین کے غداروں کا سیاسی محاسبہ کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس قانون کو منظور کروانا ہے انشاءاللہ۔ یہ کسی ایک جماعت کی بات نہیں، یہ تمام اہل سنت جماعتوں کا متفقہ مطالبہ ہے۔ مدارس میں پڑھنے والوں، پہلی بخاری کی حدیث حضرت عمر ابن خطاب سے نقل کرنے والوں، آخری حدیث ابو ہریرہ سے پڑھ کر طلباء کو سننے سنانے والوں، یہ بل
در حقیقت مدارس میں پڑھائے جانے والے علم کی سند کا محافظ بل ہے. مدارس ہو، ممبروں میں رام ہو، خانقاہوں میں بیٹھنے والے ہو، ناموس صحابہ بل کے لیے جانیں قربان کی جا سکتی ہے، لمحہ بھر کے لیے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. اور ہم حیران ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اصلی قرآن اب ملا ہے. 1400 سال سے تو ہمارے پاس جو قرآن تھا وہ اصلی نہیں تھا. جن کا قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ ہو وہ ہوتے کون ہیں؟ قومی اسمبلی کے سپیکر سے ملنے والے. اور ہم سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک آئین ساز ادارہ کے آئینی سربراہ ہیں. جو لوگ قرآن مجید کو اصلی قرآن نہیں کہتے وہ آپ کے دفتر میں کیسے آئے؟ ان کی انکوائری ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے. اور اس پر اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی تمام جماعتیں متفق ہیں. اور اس قانون کو پاس کروانے کے لیے صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں اگر قائد اہل سنت نے اسلام آباد بلایا گیا تو آ جائیں گے. اس سے پہلے آپ کو منصوبہ یہ دیا جاتا تھا لوگوں کو ساتھ ملا کے آنا ہے، لیکن اس بل کے لیے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہتے ہیں مولانا 3 بیٹے ہیں 3 لے کے آؤں گا، جو کہتے ہیں مولانا 1 بیٹا 1 لے کے آؤں گا، جو کہتے ہیں دودھ پیتے بچے لے کے آؤں گا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ قائد اہل سنت کے حکم پر منتظر ہیں. سینٹ کے بغیر بلایا گیا آ جائیں گے، قومی اسمبلی کے بغیر بلایا گیا آ جائیں گے. خون کی ندیاں بہانی پڑی بہا چھوڑیں گے، جان قربان کرنی پڑی کر دیں گے. صحابہ کی عزت کے بل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. چلاؤ گولی ہمارے خون کے ایک ایک قطرے سے صحابہ 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 کی آواز آئے. پتہ میں 10 حضرات محترم خاموشی خاموشی. آپ نے دیکھا جنہوں نے مولانا اعظم طارق شہید کو نہیں دیکھا تھا، نہیں سنا تھا، اور جنہوں نے سنا اور دیکھا ہے ان کی پوری جھلک اور للکار مولانا محمد معاویہ اعظم طارق کے اندر مل رہی ہے. بس بھی بس. دوسری بات، جس سٹیج پر ہم ہیں، جس ادارے میں آپ موجود ہیں، جس کے بانی حضرت مولانا پیر محمد سیف اللہ خالد نقشبندی نور اللہ مرکزہ، جنہوں نے ہمیشہ اپنے دروازے اور اپنا تن من دھن اس مشن کے لیے اور اس جماعت کے ساتھ وابستہ رکھا، اور وہ تعلق جو ان کی طرف سے تھا اور جماعت کی طرف سے تھا، آج ان کے جانشین
حضرت مولانا اسداللہ فاروق صاحب اور مولانا پیر محمد ابراہیم خلیل اللہ صاحب، ان کے بیٹے عبید اللہ، عبداللہ، امداد اللہ، ان کی طرف سے یہ محبت بھی موجود ہے اور قیادت کی محبت بھی موجود ہے کہ دور دراز کا سفر کر کے تمام مصروفیات کو ترک کر کے آج قید اہل سنت اسی طرح آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے جس طرح حضرت پیر صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا اسداللہ فاروق صاحب کو، مولانا ابراہیم خلیل اللہ صاحب کو، کہ جنہوں نے پوری محنت اور جدوجہد کے ساتھ اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں۔ جو بوجھ ان کے کندھوں پر ہم نے حضرت پیر صاحب کی وفات کے بعد جو دستار باندھ کر جو مشن ان کو سونپا تھا، الحمدللہ اس کو لے کر یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا تن من دھن جان مال سب کچھ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، مدرسے کے ساتھ ہیں، اساتذہ کے ساتھ ہیں، طالب علموں کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ اس مدرسے پر کسی نے میری آنکھ سے دیکھا، اب وہ آنکھ نکال دیں گے۔ اب میں بلا تاخیر قید محترم سے پہلے ثنا خان مصطفیٰ اور اس کے مدرسہ کے سابق طالب علم محترم افتخار قصوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات بڑے ذوق شوق کے ساتھ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ چند اشعار الوداعی ترانہ اس کے احباب سماعت فرما لیں۔ شاعر لکھتے ہیں، کہتے الوداع تجھ کو تیرے مہمان منظوریاں رہے جاری یوں ہی تیرا فیضان منظوریاں ہے۔ کہتے الوداع تجھ کو تیرے مہمان منظوریاں رہے جاری یوں ہی تیرا فیضان منظوریاں۔ دیا اللہ نے میرے جامعہ کو محتمم ایسا، دیا اللہ نے میرے جامعہ کو محتمم ایسا، لگایا جس نے اپنا خون پسینہ جان منظوریاں رہے جاری یوں ہی تیرا فیضان منظوریاں۔ بخاری کے ہیں استاذ مکرم کامل و مکمل، بخاری کے ہیں استاذ مکرم کامل و مکمل، مولانا حفیظ اللہ تیری پہچان منظوریاں، مولانا حفیظ اللہ تیری پہچان منظوریاں رہے جاری یوں ہی تیرا فیضان منظوریاں۔ درس مسلم
فاروق صاحب نہ رہتا تھا کہ ہم کو کوئی بھی ارمان منظوریا، نہ رہتا تھا کہ ہم کو کوئی بھی ارمان منظوریا، رہے جاری یوں ہی تیرا فیضان منظوریا، پڑھائی تے مزے کی ہے ہمیں ایک حدیث پاک، پڑھائی تے مزے کی ہے ہمیں ایک حدیث پاک، مولانا حفیظ اللہ کا ہے احسان منظوریا، مولانا حفیظ اللہ کا ہے احسان منظوریا، رہے جاری یوں ہی تیرا فیضان منظوریا۔ ابو داؤد پڑھاتے تھے جب مولانا دین محمد صاحب، ابو داؤد پڑھاتے تھے جب مولانا دین محمد صاحب، تو ہو جاتی تھی ساری مشکلیں آسان منظوریا، تو ہو جاتی تھی ساری مشکلیں آسان منظوریا، رہے جاری یوں ہی تیرا فیضان منظوریا، جو ہے معلم شرح معانی اللہ سار، جو ہے معلم شرح معانی اللہ سار، وہ ہے مولانا عبید الرحمن ہماری جان منظوریا، وہ ہے مولانا عبید الرحمن ہماری جان منظوریا، رہے جاری یوں ہی تیرا فیضان منظوریا۔ اور بڑا قابل غور شعر سنیے حضرات، کرے مولانا عبد البصیر کے علم میں برکت اللہ، کرے مولانا عبد البصیر کے علم میں برکت اللہ، پڑھائی ابن ماجہ لگا کے جان منظوریا، پڑھائی ابن ماجہ لگا کے جان منظوریا، رہے جاری یوں ہی تیرا فیضان منظوریا، پڑھائی معطا امام محمد ہو کہ قربان، مولانا فیاض صاحب ہماری شان منظوریا، مولانا فیاض صاحب ہماری شان منظوریا، رہے جاری یوں ہی تیرا فیضان منظوریا۔ اور ایک شعر لکھتے ہیں، اسا جنگ بھی تو لے کے حیدر تک کئی باری تینوں ازمایا، سنا اسا جنگ بھی تو لے کے حیدر تک کئی باری تینوں ازمایا، ساڈے شیراں دے سامنے ہوئے گدڑا تو ایک باری نہیں آیا،
اسا جنگ بھی تو لے کے حیدر تک تینوں کئی واری ازمایا اسا جنگ بھی تو لے کے حیدر تک تینوں کئی واری ازمایا ساڈے شیراں دے سامنے ہوئے گدڑا تو ایک واری نہیں آیا گل مکدی چل مکاؤ گل مکدی چل مکاؤ لدھیان بھی سامنے آؤ قانون بناؤ ان سول چڑھاؤ جیڑا پاک صحابہ نو بکدے جیڑا پاک صحابہ نو بکدے ذرا شرم حیا نہیں رکھدے قانون بناؤ ان سول چڑھاؤ اسا جنگ بھی تو لے کے حیدر تک تینوں کئی واری ازمایا اسا جنگ بھی تو لے کے حیدر تک تینوں کئی واری ازمایا ساڈے شیراں دے سامنے ہوئے گدڑا تو ایک واری نہیں آیا گل مکدی چل مکاؤ لدھیان بھی سامنے آؤ قانون بناؤ ان سول چڑھاؤ آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر دیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز فوراً ملتی رہیں